السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یار محمد، میں اسی لیے اردو میں یہ میسیج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچے، چاہے وہ میری بولی بولنے والا ہے، یعنی وہ پٹھان ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، آپ سب میرے بھائی ہو۔ اور میں یہ میسیج میں نے اس کی ضرورت سمجھی کہ یہ آپ تک پہنچا دوں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں، باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے۔ میں ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میں پاکستان گیا تھا۔ یوزلی تو میں نے تقریباً 35 سال باہر گزار دیے ہیں، لیکن یہ کرونا جو آئی تھی تو اس سے میں وہاں پر ڈک گیا تھا، وہاں پہ میں رہ گیا تھا، وہاں میں بند ہو گیا تھا۔ تو میں 3 سال بعد آیا ہوں۔ تو اس دوران جب میں پاکستان میں تھا تو کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور آج کل یہ جو 2 نمبر ویزے ہیں اور 2 نمبر فراڈ ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے کر آدھا پیسہ لے لیا تو آپ کو یورپ بھیج دوں گا، تو آپ کو امریکہ بھیج دوں گا، تو آپ کو فار ایگزامپل آسٹریلیا بھیج دوں گا، تو آپ کو فلانا ڈمکانا۔ تو کافی لوگوں سے میں نے یہ سن لیا، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ ضروری ہے ابھی کہ میں کم از کم اپنی جو میری ڈیوٹی ہے، جو میرا اپنا فرض ہے، میں کم از کم وہ نبھا لوں ایز اے پاکستانی۔ تو کافی سارے بچے میرے پاس آئے کہ انکل وہ فلانا آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یورپ لے جاؤں گا، اتنا پیسہ لے لوں گا آپ سے، تو آدھا آپ ہی دے دو، آدھا بعد میں دے دو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب بیٹا، میں تو سمجھتا ہوں یہ سب ڈرامہ بازی ہے، یہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں، آج تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور کوشش کرے کہ آن لائن ویزے کے لیے اپلائی کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانا جو ہے آپ کو بیچ سکتا ہے، فلانی اتنا پیسہ دے دو آپ کو میں بھیج دوں گا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انلیس اینڈ انٹل اگر وہ وہاں نہ ہو، باہر نہ ہو، اور اس کا ادھر لنک ہو، تو وہ مجھے نہیں پتہ۔ لیکن لیگلی طور پر اگر آپ جانا چاہتے ہو تو آپ بے شک جائیے، لیکن پراپر چینل پہ جائیے۔ یہاں سے آپ ایمبیسی میں جائیے، ایمبیسی میں آپ اپنا ایک جو پروسیجر ہے، آج کل تو اور بھی آسان ہو گیا، آن لائن کر دیا سب کچھ۔ تو آن لائن جو چیز آپ سے مانگتی ہے وہ دے دو نا، اگر آپ کے نصیب میں ہے تو آپ چلے جائیں گے، نہیں تو آپ کا پیسہ تو کم از کم بچ جائے گا نا۔ پھر ہمارے ہاں غربت ہے، کوئی اپنے ماں کے زیور بیچتا ہے، تو کوئی اپنی بیوی کا زیور بیچتا ہے، تو کوئی زمین گروی رکھ لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ تو پھر بیٹا سب لوگ جو ہے نا، پھر وہ ہو جاتے ہو، بالکل ڈیزاسٹ ہو جاتے ہو۔ تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کو یہ ایران کے تھرو یا ترکی کے تھرو لے کے جاتے ہیں، تو آج کل ترکی کے جو جہاں پہ ایک بارڈر ہے، اس بارڈر میں آپ کراس کریں گے تو ان کو شوٹ کا آرڈر ہے، وہ آپ کو شوٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جب فرانس کی طرف جاتے ہو تو ادھر بھی شوٹ کا آرڈر ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ ایسا ایک جوا کھیلتے ہو کہ یہ تمہیں موت کے منہ میں لے جائے گی۔ اس لیے بیٹا جو بھی ہے، سارے میرے بچے ہی ہیں، خدا کے لیے اپنے جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کے ماں باپ ہیں، ان پہ ترس کھائیے، اور کوئی پراپر چینل دیکھ لیجئے۔ اور دوسرا، اگر آپ غلط طریقے سے آپ جاؤ گے، اوور اسٹے ہو جاؤ گے، تو ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اگر پراپر چینل پہ جا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے ہو تو بیٹا یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ایک آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہو، دوسرا آپ اپنی زندگی کا رسک جو ہے وہ بھی تمہارے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب زندگی آپ کی تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ضائع کرو گے تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ پراپر چینل سے جائیے، آپ کو کوئی لوٹے نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اتنا پیسہ لے لو
تو مجھے فلانی جگہ لے جاؤ. تو میں نے کہا بیٹا میں یہ کام نہیں کرتا, اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر آپ جائیے پراپر چینل پہ. آج کل تو جس ملک کے لیے جاؤ گے اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے, اور اس پہ جا کے آن لائن سب کچھ کر لیجیے. تو آج کل یہ چیز جو ہے نا ہمارے ملک کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہو تو اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ ایسا کر لیجئے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے. چلو کم از کم بدنامی کے زمرے میں تو نہ آئے. آپ کے ماں باپ ہے, آپ خود ہے, تو مہربانی کرے خود ایک پراپر چینل لے لیجئے. جو بھی آپ سے اس طرح کرتا ہے میرا خیال ہے وہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو. میں نے تقریباً کچھ یہ 10-15 ملک جو ہے نا یہ میں نے دیکھ لیے ہیں, لیکن آپ ادھر جائیں گے تو ہر انسان جو میرا بھائی پاکستانی ہے تو وہ اسی طریقے سے 2 نمبر آیا ہوا ہے. تو وہ کوئی چلو آپ آ گئے ہو تو, لیکن پھر بعد میں آپ یہ تو کرو کہ چلو کم از کم وہاں پہ جو زندگی گزار رہے ہو وہ اچھی طرح تو گزار لو, کسی کو تکلیف تو مت دو. تو آپ ادھر بھی 2 نمبری کرتے ہو. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی تھا, وہ جاپان گیا تھا. وہ جاپان جا کے تو اس نے وہاں شادی کی جاپانر سے. اس نے اس کو ویزا دلایا, یہ وہاں پہ ریزیڈنس ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو اس کی بیوی ایک دن بیمار ہو گئی, تو وہ ہسپتال میں تھی, ہاسپٹلائز ہو گئی وہ. تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ میری بیوی تو ابھی اسپتال میں ہے, تو چلو میں گھر میں جا کے جھاڑو پھیر لوں. تو جتنا بھی وہاں پیسہ زیور جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا وہ سارا وہ اٹھا کر پاکستان چلا گیا. وہ جب چلا گیا تو اس کی بیوی دیکھ رہی تھی, یار پتہ نہیں میرا شوہر نہیں آیا, میرے پاس کیا ہو گیا. وہ جب گھر آئی تو گھر سارا تہس نہس پڑا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایمبیسی کو بولا کہ بھئی آپ کا بندہ تو کہہ رہا وہ تو چلا گیا. انٹرپول کو بتا دی, تو انٹرپول والے نے کہا کہ وہ تو چلا گیا. اچھا, تو اس بدبخت انسان نے گھر میں قرآن پاک چھوڑا ہوا تھا. تو یہ عورت یہ گئی اور قرآن پاک لے کر پاکستانی ایمبیسی چلی گئی, اور جا کے اس نے قرآن نعوذ باللہ زمین پر رکھ دیا, اور اس نے زمین پر رکھ کر اس کو لات دے دیا کہ یہی تمہارا قرآن ہے, اس میں یہی کچھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا اور سب کچھ دے دیا, اور آج اس نے مجھے دھوکہ دے کر سارا کچھ لے کر فرار ہو گیا. تو بیٹا یہ اس طرح واقعات بھی آتی ہے. اگر آپ چلے بھی جاؤ تو اگر ایک تو بدنامی کر لیا, دوسرا کم از کم اسلام کا تو وہ مت کرو. میری زندگی کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ جب میں کافروں سے دوستی کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کافر یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ایسا ہے, تو اس کی وجہ سے میں کوئی غلط کام نہیں کرتا کہ میرا اسلام بدنام نہ ہو جائے. اور اگر میں کسی پنجابی سے دوستی کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو جائے, کہ اس بھائی کو پتہ چل جائے کہ بھئی اوہو یار یہ پٹھان لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ تھوڑا مہربانی کر کے آپ دوسرے ملک میں چلے جائیں, بے شک چلے جائیں, کسی طریقے سے بھی جائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ 2 نمبر آپ جائیں, لیکن اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو تو کم از کم پھر ادھر اپنے ملک کا نام بدنام مت کرے, ادھر اپنے اسلام کا نام بدنام مت کرے. تو ایک دن میں ہانگ کانگ میں چل رہا تھا, تو یہ ٹوپی میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ مسلمان تو ہوں, لیکن تھوڑا تھوڑا. تو کہ تھوڑا تھوڑا کیا؟ میں نے کہا میں اسلام سے پہلے میں انسان ہوں, پھر بعد میں مسلمان ہوں. اچھا, تو یہ ٹوپی تم نے کیوں رکھی ہے؟ ساری دنیا نہیں رکھتی ہے یہاں پہ ہانگ کانگ میں یا ادھر ادھر. تو میں نے کہا یہ میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ میری پہچان ہے کہ میں مسلمان ہوں. بہرحال وہ میں نے اس طرح زندگی گزارو بیٹا. جاؤ کہیں بھی جاؤ, لیکن کم از کم اپنی بدنامی کا سبب مت بنو. کم از کم اپنے ملک کا نام مت بدنام کرے, اسلام کا نام بدنام نہ کرے. آپ جائیے, لیکن ادھر بھی 2 نمبر کام. ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں تو ہمیں پیٹ کی بھوک لگی رہتی ہے, لیکن جب پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے تو پھر ہم اپنی نفس کی بھوک کو
مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کہاں کہاں ہم مٹاتے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹوں، آپ جائیں پراپر چینل پہ جائیے، کسی سے کوئی پیسہ کسی کو مت دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کا پیسہ آپ سے وہ لے کر پھر اس میں سے تھوڑا سا آپ کو دے کر اور پھر آپ کو یہاں سے روانہ کر دے، تو پھر آپ کا بھی نام بدنام ہو جاتا ہے، ملک کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کچھ کرنا ہو، یہ میں نے دیکھا ہے کافی سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پھر بدنام ہوتے ہیں۔ پھر یہاں مجھے یاد ہے میں نے ہانگ کانگ میں بہت سارے لوگوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ وہ وہاں سے 2 نمبر آتے ہیں، پاکستان سے تھرو چائنا کا ویزا لگا لیتے ہیں، پھر وہاں سے ہانگ کانگ آتے ہیں۔ تو ہانگ کانگ میں جس فیری میں، جس بوٹ میں وہ آتا ہے اور وہ ہانگ کانگ کے بارڈر پہ پہنچتے، اگر سامنے پولیس ہو، ہانگ کانگ کی پولیس، تو وہ بوٹ والا کیا کرتا ہے، اس کو دھکا دے کر وہ اس کو پانی میں دھکیل دیتا ہے، وہ ادھر ڈوب کر وہ مر جاتا ہے، پھر ہم اس کو نکال کر یہاں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگ، یہ میں اپنی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے میری یہ باتیں سادہ ہو، یہ کوئی زیادہ اس میں وہ ٹیکنیک والی باتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن میرے دل نے چاہا کہ میں کیوں نہ جو ایک انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو البتہ مہربانی کرے بیٹے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ ایک بچہ جب ماں باپ سینچ کر کڑا کرتا ہے نا، تو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، اور ان کو ضائع کرنے میں پھر ایک چٹکی لگتی ہے۔ تو مہربانی ہوگی آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، اور اگر میں نے کوئی غلط کامنٹس، غلط بات کی ہے، غلط میں نے بیانی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، میری سفید ریچھ ہے۔ تو بس اپنا خیال رکھیے بہت بہت، اور وہ کام کریں جس پہ آپ کا ملک اور آپ کا اسلام فخر کرے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔